اسٹوڈینٹس، اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کمیونیکیشن اسکلز۔ کمیونیکیشن اسکلز کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، بس یہ بیسک سی بات اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں۔ سو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کر لیں۔ اس کی ڈیفینیشنز بہت سی کی گئی ہیں کہ واٹ از کمیونیکیشن۔ کسی نے کہا کہ کمیونیکیشن از سمپلی دا ایکٹ آف ٹرانسفرنگ انفارمیشن فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن، فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، اور ون گروپ ٹو اندر گروپ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر معلومات جا رہی ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچ رہی ہے، یہی کمیونیکیشن ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، کمیونیکیشن از دا ایکٹ آف گیونگ، ریسیونگ اینڈ شیئرنگ انفارمیشن۔ صرف انفارمیشن دینے یا انفارمیشن لینے کا نام کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ انفارمیشن کو شیئر کرنے کا نام بھی کمیونیکیشن ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اگر آپ صرف بول رہے ہیں، صرف ٹاکنگ کر رہے ہیں، صرف دے رہے ہیں انفارمیشن، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، صرف سمجھا ہی رہے ہیں، تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ریسیونگ بھی شامل ہے۔ یعنی یہ کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ جس وقت آپ لکھتے ہیں، بظاہر آپ لکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے ریڈر کو ویژولائز کرتے ہیں کہ وہ میرے سامنے موجود ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، وہ میری بات کو سمجھ رہا ہے، اور پھر اس طرح جب اپنے میسیج کو آپ کنوے کرتے ہیں، یعنی اپنی آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ کمیونیکیشن بنتی ہے۔ تو دیکھیں، فرسٹ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جسٹ ٹرانسفرنگ انفارمیشن کمیونیکیشن ہے۔ دوسرے نے یہ کہا کہ نہیں، صرف انفارمیشن لینے یا دینے کا نام کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کہتے ہیں نا ٹو وے کمیونیکیشن، آپ نے سننا بھی ہے اور اپنی بات پہنچانی بھی ہے۔ کسی اور نے بھی کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایوری کمیونیکیشن انوالوز ایٹ لیسٹ ون سینڈر اے میسیج۔ اب کمیونیکیشن ہے کیا، اس کے پروسیس کو بھی ساتھ ڈیفائن کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمیونیکیشن میں ایک سینڈر ہوتا ہے، یعنی میسیج بھیجنے والا ہوتا ہے، اور ایک ریسیپینٹ، ایک میسیج ریسیو کرنے والا ہے۔ میسیج بھیجنے والا بھی ہے، میسیج ریسیو کرنے والا بھی ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میسیج کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح؟ تو اگر کوئی میسیج ریسیو کر رہا ہے اور کوئی میسیج لے رہا ہے تو ضرور بیچ میں اس چیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر میسیج ہی نہیں، سینڈر بھی موجود ہے، ریسیور بھی موجود ہے، لیکن کہنے کو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو وہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، وہ صرف خاموشی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خاموشی میں بھی کوئی میسیج دیا جائے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ جو میسیج آپ نے پہنچایا وہی سمجھ آیا ہے، کچھ اور آ گیا۔ صحیح؟ دس میں ساؤنڈ سمپل، وہ کہتا ہے یہ بات تو بڑی سمپل لگتی ہے، بٹ کمیونیکیشن از ایکچولی اے ویری کمپلیکس سبجیکٹ۔ بڑی کمپلیکس چیز ہے یہ کمیونیکیشن۔ کسی اور نے بھی بات کرتے ہوئے کمیونیکیشن پہ کہا کہ دا ٹرانسمیشن آف دا میسیج فرام سینڈر ٹو ریسیپینٹ کین بی افیکٹڈ بائی اے ہیوج رینج آف تھنگس۔ جب میسیج بھیجنے والے سے چلا اور جس نے ریسیو کرنا تھا اس تک پہنچ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ صرف یہ ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بیک گراؤنڈ پر اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسے جیسے موبائل پر اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر، تو صرف اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے وہ خود نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ساری چیزیں نا۔ اگر ونڈوز ہی کرپٹ ہوتی تو کیسے دیکھتے آپ؟ تو دیکھیں، جب آپ کا میسیج چلتا ہے اور ریسیور تک پہنچتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے افیکٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ ایسے کہ آپ کے ایموشنز بھی اس میں بہت ہی زیادہ اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ایموشنز فرض کر لیں پازیٹیو ہے، لیکن جو سننے والا ہے اس کے نیگیٹو ہیں، اور نیگیٹو ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر اگر ایسے تاثرات ظاہر ہو رہے ہیں یا وہ کچھ اس ٹون میں آپ کو رپلائی کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا میسیج یہاں سے جیسے چل رہا ہے اور وہاں پہنچ رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اگلی لائن یا اگلا جملہ جو آپ بولیں گے وہ بھی ویسی رہے۔ ایموشنز بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کی بات کو۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں، ایک ہی بات خوشی میں کہی تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہی بات غصے میں اگر کہہ دی تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو ایموشنز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے ایموشنز کو ذرا کنٹرول میں رکھا کریں تاکہ آپ کی بات کو وہ خراب نہ کر دے۔ کلچرل سچویشن بھی بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میسیج ہے، ریسیپینٹ تک پہنچانا ہے، لیکن کلچرل سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پر حالت بدل جاتی ہے،
وہی والی بات ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ڈسکورس انالیسس کی، ایک بک میں نے پڑھی تھی. اس میں اس نے لکھا تھا کہ اگر آپ فرینچ پیپل سے یہ پوچھ لینا کہ ہاؤ واز یور ویکینڈ، کیسا تھا ویکینڈ، کیسی چھٹی گزاری، تو وہ اس بات کو وہ رسمی نہیں لیتے، بلکہ وہ آپ کو تفصیل بتانے بیٹھ جائے گا کہ میں نے ایسا گزارا، میں نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا. ہمارے ہاں اگر یہی سوال کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کراس کلچرل ڈفرینسز بھی آ جاتے ہیں. صحیح. اس کلچر کے لوگوں کو اگر ڈائریکٹ اپروچ یوز کر کے، وہی والی بات ہے جیسے امریکنس کے بارے میں بات کی جائے، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، آؤٹ اسپوکن ہے. لیکن چائنیز کے بارے میں کتاب میں ہی پڑھا کہ وہ بڑے پولائٹ ہیں. اگر اس نے یہ کہنا ہے نا کہ آپ کھڑکی بند کرتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کھڑکی بند کرتے ہیں، یا مجھے سردی لگ رہی ہے، ہوا تیز آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بند کر دو. وہ آپ کو اس طرح کچھ فیل کروائے گا کہ ٹھنڈک نہیں ہو رہی ہے، یا اگر کھلوانی ہے تو بہت زیادہ گھٹن نہیں ہو رہی ہے، تو آپ خود ہی سمجھ جاتے ہیں نہیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کھول دیں. ہوتا ہے نا ایسا. تو ایموشنز بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کلچرل سچویشن بھی پلے کر رہی ہوتی ہے رول. دا میڈیم اور یوز ٹو کمیونیکیٹ، اور وہ میڈیم جو آپ یوز کر رہے ہیں، وہ ذریعہ، جو چیز جس کے ذریعے آپ اپنا میسیج پہنچا رہے ہیں، وہ بھی بہت ہی زیادہ رول پلے کرتی ہے. اگر بات لیٹر کے تھرو کی جا رہی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ فارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ واٹس ایپ میسیج پہ کوئی میسیج ریسیو کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ فارمل نہیں ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کسی ایسے نوٹس کی کہ جو آپ کو ایگزامینیشن ہال میں ملتا ہے، تو وہاں اس کی سچویشن اور یہی میسیج اگر آپ کو فیس بک پر نظر آتا ہے تو آپ شاید اس کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں. صحیح. انسٹرکشنز جو ہے ہم دیکھیں، اگر ایڈمٹ کارڈ پر جو لکھی ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرکٹلی فالو کروانی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ایک پیپر پر لوگوں کو بتانے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنی زیادہ سیریس ہے، فارمل ہے، اس طرح پیش کیا جاتا ہے. تو بھائی مختصر یہ ہے کہ میڈیم جو یوز کر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ رول پلے کرتا ہے. اگر ویڈیو کے تھرو کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ بات اور ہے. کال پر اگر کسی کو کچھ کا کہنا ہے اس کا اثر کچھ اور ہوگا، لیکن اگر فیس ٹو فیس میٹنگ میں کچھ کہتے ہیں تو وہ بات اور ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس بات کے لیے مجھے میسیج نہیں بلکہ کال ہی کرنا چاہیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کال بھی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں فیس ٹو فیس میٹنگ ہونی چاہیے. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ اسی لیے کیونکہ یہ ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. ایون آور لوکیشن، کس لوکیشن میں موجود ہیں ہم، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اگر فرض کر لیں کہ آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ملک کا رہنے والا نہیں ہے، وہ آیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں، آپ کا کلچر، سفر کے حالات، یہ رول پلے کر رہی ہیں ساری چیزیں. آپ کہیں اور جاتے ہیں، وہی والی بات جو آپ نے گھر بیٹھ کے سنی تھی، لوکیشن چینج ہو گئی، کہیں اور جا کے وہ سنتے ہیں، وہی آپ کو بتایا جاتا ہے، تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. گیٹنگ. سو یہ تو کمیونیکیشن کے حوالے سے بات تھی. اس میں ہم نے ڈیفینیشنس کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ کہ کمیونیکیشن کا سرکل کیسے گھومتا ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو دیکھیں، سینڈر جب میسیج بھیجتا ہے تو ریسیور تک پہنچتا ہے، تو یہ چاروں چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے. یعنی سینڈر سے میسیج تک میسیج جائے گا، ریسیور اس کو ریسیو کرے گا، بات یہاں ختم نہیں ہوگی بلکہ فیڈ بیک کا ہونا بھی ضروری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پر اور بھی بہت سارے لیکچرز آپ کو نظر آ جائیں گے. وہاں کمیونیکیشن کے ٹیب میں جا سکتے ہیں آپ. ٹیکنیکل رائٹنگ اگر سیکھنی ہو تو وہاں جا سکتے ہیں. جو بھی سیکھنا ہو، صحیح ہے، سب فری ہے تمہارے لیے. تو میں یہاں تک رکھتا ہوں، باقی باتیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں.